نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے القول البدیع میں حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کا مبارک ارشاد ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ تعالی اس کے دل کو یوں پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تلاوت کلام پاک مقدس کلام کی مقدس آیات آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق۔ اور یہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی جسے کوئی پھیر نہیں سکتا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ اور بولے اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے۔ والطير محشورة كل له أواب۔ اور پرندے جمع کیے ہوئے سب اس کے فرما بردار تھے۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب۔ اور کیا تمہیں اس دعوے والوں کی بھی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر داؤد کی مسجد میں آئے؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف۔ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا، انہوں نے عرض کی ڈریے نہیں۔ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں سچا فیصلہ فرما دیجئے اور خلاف حق نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ إن هذا أخي
له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے حوالے کر دے اور بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. داؤد نے فرمایا بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کو مانگتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. اور بے شک اکثر ساجھے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور وہ بہت تھوڑے ہیں. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. اب داؤد سمجھا کہ ہم نے یہ اس کی جانچ کی تھی تو اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع لایا. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ صاد کے اندر آیت سجدہ بھی ہے، اور میں یہاں ایک بات عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین کہ جب آپ براہ راست آیت سجدہ سنتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ سجدہ تلاوت یہ لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. یہ تلاوت جو ہم نے سنی ہے یہ ریکارڈڈ ہے، تو اس کو سننے پر بہرحال سجدہ تلاوت جو ہے یہ لازم اور واجب نہیں ہے. بہرحال جب ہم براہ راست کسی قاری صاحب سے ہم سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا ہے، آیت سجدہ یہ جب سنتے ہیں تو سجدہ تلاوت یہ واجب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، قرآن کریم پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے قلوب و اذہان کو صاف اور ستھرا اور پاکیزہ فرمائے، آمین. حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ تبارک و تعالی کا عبادت گزار آدمی تھا، بڑی عبادت کرتا تھا. تو اللہ کریم نے اس پر جو ایک انعام فرمایا وہ یہ تھا کہ اس پر جب وہ دھوپ میں چلتا تھا تو بادل سایہ کرتا تھا. وہ کہیں گزر رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، اس علاقے کے ایک گناہگار آدمی نے اس جو ہے وہ نیک آدمی کو دیکھا اور دیکھا کہ اس کے سر پر بادل جو ہے یہ سایہ کر رہا ہے. تو اس نے سوچا کہ میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہوں کہ ان کی برکت سے کوئی اللہ کی رحمت کا چھینٹا مجھ پر بھی پڑے گا اور میرے بھی گناہوں کے معاملات یہ میں ختم کر کے نیکیوں کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر جو ہے وہ شروع کروں گا. تو وہ آیا اور آ کے اس کے قریب بیٹھ گیا. وہاں وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ بدکار اور یہ بالکل سیاہ کار اور گناہوں میں لٹڑا ہوا ڈوبا ہوا بندہ یہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، یہ ذلیل اور حقیر اور یہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا یہ. اور پھر کیا ہوا، پھر جب وہ اٹھ کر جانے لگا، وہ جو گناہگار جس کے یہ دل میں سوچ رہا تھا، تو وہ جو بادل اس کے سر پر سایہ کر رہا تھا وہ اب اس کے سر پر سایہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ رخصت ہو گیا اور یہ ویسے ہی دھوپ میں رہ گیا. تکبر چاہے عبادت کی بنیاد پر ہو، چاہے حسب نسب کے جو ہے وہ اعتبار سے ہو، چاہے علم کے اعتبار سے ہو، چاہے دولت کے اعتبار سے ہو، اس نے جو ہے وہ نقصان ہی پہنچایا ہے تکبر کرنے والوں کو. معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد، عزازیل یہ کب ابلیس شیطان مردود بن گیا. منزلیں بعض اوقات چڑھنے میں تو بندے کو وقت لگتا ہے،
لیکن جب گرنے کی باری آتی ہے تو پھر اس میں زیادہ وقت لگتا نہیں ہے. عمارت بنانے میں تو وقت لگتا ہے، لیکن اس کو ڈیمولش کرنے میں آپ بولیں کہ جیسے ایک سال میں ایک جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگ جو ہے وہ اگر کھڑی ہو رہی ہے، اسٹرکچر کھڑا ہو رہا ہے، اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے ایک سال نہیں لگتا. یوں بعض اوقات بلڈنگ نیچے آ جاتی. تو بندہ جب گرتا ہے تو کچھ لمحے ہی لگتے ہیں، اور ایسے گرتا ہے کہ بڑے گہرے گڑھے کے اندر، اندھیرے گڑھے کے اندر جا کر گر جاتا ہے. شیطان نے بھی تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ کے حکم پر تکبر کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام پر معاذ اللہ اپنی برتری جمائی کہ میں ان سے بہتر ہوں، انا خیر منہ. اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس یہ اتنے سے وقت کے تکبر نے یہ کتنا ہلاکت خیز ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ تکبر یہ کتنا نقصان دہ ہے اور کتنا ہلاکت خیز ہے، کتنا تباہی اور بربادی لانے والا ہے. کہا گیا فخرج منہا فانک رجیم، یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہے، لعنتی ہے. اور آپ آج دیکھیں شیطان پر لعنتیں پڑ رہی ہیں. آپ دنیا میں دیکھیں مثالیں موجود ہیں. زیادہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی میں آپ بولیں بہت سال لگتے ہیں، ایسا نہیں. ترکیہ کے اندر 40 سیکنڈ کا ہی زلزلہ آیا، اور آپ دیکھیں کہ 40 سیکنڈ کا زلزلہ تباہی کے مناظر جو ہے پیچھے چھوڑ گیا ہے. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ کریم سے انسان حسن ختام کا جو ہے وہ دعا بھی کرے، اللہ کریم سے دعا کرے خاتمہ اچھا ہو. حسن ختام کا مطلب ہے اچھا خاتمہ ہو. نسأل اللہ حسن الختام، ہم اللہ تعالیٰ سے اچھے خاتمے کا سوال کرتے ہیں، اس کے فضل کا اور اس کے کرم کا سوال کرتے ہیں، اور تکبر سے بندہ اپنے آپ کو بچائے. آپ بنی نو انسان کی تاریخ میں کوئی ایسا ایک فرد نہیں دکھا سکتے کہ جس نے تکبر کیا ہو اور وہ بڑا کامیاب ہو گزرا ہو. بالآخر تباہی ہوئے ہیں، چاہے وہ شداد ہو، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ قارون ہو، چاہے حامان ہو، یا پھر ولید بن مصعب فرعون ہو. جو فرعون موسیٰ تھا اس کا نام ولید بن مصعب تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سے بچائے. یہی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، اور اسی کو لے کر ہم نے انشاءاللہ آگے چلنا ہے. آپ کی کالز کو بھی اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کرنا ہے. وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں. کس کا کلام سنا رہے ہیں، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جی وقار بھائی. سلمان بھائی انشاءاللہ عزوجل برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے. اے راحت جاں جو تیرے قدموں سے لگا ہو، کیوں خاک بسر صورت نقش کف پا ہو. سبحان اللہ. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے راحت جاں جو تیرے قدموں سے لگا ہو، اے راحت جاں جو تیرے قدموں سے لگا ہو، اے راحت جاں جو تیرے قدموں سے لگا ہو، اے راحت جاں جو تیرے قدموں سے لگا ہو، اے راحت
سے لگا ہو کیوں خاک بسر صورت نقش کف پا ہو کیوں خاک بسر صورت نقش کف پا ہو کیوں خاک بسر صورت نقش کف پا ہو اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو ایسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو نہ ہوا ہو ایسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو نہ ہوا ہو ایسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو نہ ہوا ہو سایہ بھی تو ایک مثل ہے پھر کیوں نہ جدا ہو سایہ بھی تو ایک مثل ہے پھر کیوں نہ جدا ہو سایہ بھی تو ایک مثل ہے پھر کیوں نہ جدا ہو اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو دل سب سے اٹھا کر جو بڑا ہو تیرے در پر دل سب سے اٹھا کر جو بڑا ہو تیرے در پر دل سب سے اٹھا کر جو بڑا ہو تیرے در پر افتاد دو عالم سے تعلق اسے کیا ہو افتاد دو عالم سے تعلق اسے کیا ہو افتاد دو عالم سے تعلق اسے کیا ہو اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو اور ہر سانس سے نکلے گل فردوس کی خوشبو سبحان اللہ ہر سانس سے نکلے گل فردوس
کی خوشبو ہر سانس سے نکلے، گل فردوس کی خوشبو گر عکس فگن دل میں وہ نقش کف کا ہو، گر عکس فگن دل میں وہ نقش کف کا ہو، گر عکس فگن دل میں وہ نقش کف پا ہو، اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو، اور اس در کی طرف اس لیے میزاب کا منہ ہے، سبحان اللہ، اس در کی طرف اس لیے میزاب کا منہ ہے، اس در کی طرف اس لیے میزاب کا منہ ہے، اس در کی طرف اس لیے میزاب کا منہ ہے، وہ قبلہ کونین ہے، یہ قبلہ نما ہو، قبلہ کونین ہے، یہ قبلہ نما ہو، اس در کی طرف اس لیے میزاب کا منہ ہے، وہ قبلہ کونین ہے، یہ قبلہ نما ہو، وہ قبلہ کونین ہے، یہ قبلہ نما ہو، اور بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، اللہ اللہ اللہ، بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان تباہ ہو، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان تباہ ہو، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان تباہ ہو، اور یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، ایمان مجھے تیرے کو تو نے ہی دیا ہو، ایمان مجھے تیرے کو تو نے ہی دیا ہو، ایمان مجھے تیرے کو تو نے ہی دیا ہو، اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو، اور اس گھر سے آیا نور الہی ہو ہمیشہ، اس گھر سے آیا نور الہی ہو ہمیشہ، تم جس میں گھڑی بھر کے لیے جلوہ نما ہو، تم جس میں گھڑی بھر کے لیے جلوہ نما ہو، اس گھر سے آیا نور الہی
میں گھڑی بھر کے لیے جلوہ نما ہو، ہم جسم گھڑی بھر کے لیے جلوہ نما ہو، اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو سلسلہ الفت کا جسے زلف نبی سے، ہو سلسلہ الفت کا جسے زلف نبی سے، ہو سلسلہ الفت کا جسے زلف نبی سے، زلف نبی سے الجھے نہ کوئی کام نہ پابند بلا ہو، الجھے نہ کوئی کام نہ پابند بلا ہو سلسلہ الفت کا جسے زلف نبی سے، ہو سلسلہ الفت کا جسے زلف نبی سے الجھے نہ کوئی کام نہ پابند بلا ہو، الجھے نہ کوئی کام نہ پابند بلا ہو، اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو، اور شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو، دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، بس شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو، دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو، اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو، کیوں خاک بسر صورت نقشے کف پا، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شہنشاہ سخن استاذ زمن مولانا حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا کلام ذوق ناز سے وقار بھائی نے جو ہے وہ پڑھ کے سنایا ہے، اور اس کا حاصل جو بولیے کلام شعر تو یہی ہے کہ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آج ہمارے جو مسائل ہیں، پابند بلا ہیں، یعنی مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور افتاد ہے، کوئی نہ کوئی نئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، یہ آ رہی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے 1 پوائنٹ سولوشن دیا ہے حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور وہ یہ ہے کہ جو حضور کی زلفوں سے محبت کرنے والا ہو جائے، جو دل میں جو ہے وہ نقشہ رسول، تو کیا نقشے کفے پائے رسول ہی بسا لے، تو پھر ہر سانس سے پھر کیا ہے،
फिरदौस की खुशबू जो है ये आए और मुसीबतों का, परेशानियों का फिर क्या मतलब काम जिंदगी में बन जाए। बहरहाल अल्लाह हमें आफियतें और सलामतियाँ अता फरमाए। तो हुजूर के दामन से वाबस्ता रहेगा, आका करीम की मोहब्बत दिल में रखेगा, उनका जिक्र ज़बान पे रखेगा, उनकी इताअत अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा, उनका जो मुबारक हुलिया था, उनका जो मुबारक अंदाज था, जो उनको पहनने में पसंद था, ये अपनी पसंद उसको बना के ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह करीम की रहमतें पाने वाला बन जाएगा। तो बहरहाल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो जाएगा, हुजूर से मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह तबारक व तआला का भी महबूब बनेगा। अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, मैं कुर्बान जाऊं। और फिर उसका तो बयान ही नहीं, कुछ तुम जिसे चाहो। हाँ हाँ, जिसको हुजूर चाह ले फिर उसका क्या बयान हो सकता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। ज़ौक़े नात प्रोग्राम जो है वो मदनी चैनल पर आता है, क्वेश्चन आंसर की सूरत में, एक कंपटीशन की सूरत में भी आता है। और अशफाक भाई भी हज़रत हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो कलाम है, इनकी जो है वो आप शरह बयान फरमाते हैं और इसको खोल करके आसान करके इसका मजमून मफहूम भी बयान करते हैं। उस प्रोग्राम का नाम भी कलाम शहनशाह सुखन है। तो देखने से ताल्लुक रखता है अशफाक भाई का वो प्रोग्राम। माशाल्लाह, एक तो बुजुर्गों का बंदा कलाम सुनता है और फिर उसके अंदर क्या क्या माना जो है वो छुपा हुआ है, क्या क्या मजमून है, मफहूम है, ये जब बंदे को पता चलता है तो ज़ौक़ में क्या होता है और इजाफा होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र अनवर पर अपनी करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन। तकब्बुर आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान और मौजू है। सबसे पहले मैं चाहूँगा सैयद गद्दाफ़ी शाह साहब से ये सवाल रखूँगा आपसे। शाह जी ये बताएं, ये तकब्बुर है क्या? तकब्बुर जो है कि अपने आप को दूसरों से अफजल समझना और दूसरे को अपने से कमतर जानना, यानी किब्रियाई जो है ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। बाकी जो है बंदा जो है वो इसके अंदर तकब्बुर नहीं है। ये बड़ाई जो है जो अल्लाह ने इसको अता फरमाई है, तो ये अपने आप को अफजल समझकर दूसरे को कमतर समझना, ये है तकब्बुर। सही। और तकब्बुर जो है ये एक ऐसा एक बातनी मरज़ है। सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुर रहमान ने भी इससे जो है बातनी अमराज जो जहाँ पर अपने बयान फरमाए हैं, उन बातनी अमराज में से एक मरज़ बयान फरमाया है। और ये तकब्बुर जो है ये कबीरा गुनाह है और बातनी अमराज में से है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और तकब्बुर के बारे में जो इल्म सीखना है कि तकब्बुर क्या है, तकब्बुर के ये समझने के असबाब क्या क्या हैं, यानी जो तकब्बुर की तरफ इंसान को लेके जाते हैं, तकब्बुर से बचना क्यों, मतलब बचा कैसे जा सकता है, ये तमाम चीज़ें इस बाब को स्टडी करना, पढ़ना, इस चैप्टर को लेना, उलमा ने इसे फ़राइज़ में से लिखा है कि ये तकब्बुर का इल्म उसको होना चाहिए कि ये तकब्बुर से, जब उस तकब्बुर का नहीं पता होगा तकब्बुर क्या है, फिर तकब्बुर के असबाब का नहीं पता होगा, फिर तकब्बुर से कैसे बचा जा सकता है, इन चीज़ों की आगाही नहीं होगी तो वो तकब्बुर में पढ़कर जो है वो तबाह बर्बाद हो सकता है। जैसे शुरू में आपने मिसाल दी कि जो है वो शैतान जो है, इब्लीस जो है, वो अगर देखा जाए तो ये अल्लाह तबारक तआला ने इसकी खिलकत जो है ना वो आग से बनाई है। ये जिन्नात में से है, नूर से नहीं बना हुआ, ये जो है वो आग से इसकी तख्लीक की गई है। और इंसान की तख्लीक जो है वो मिट्टी से की गई है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इसे हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, अब इसने ये लॉजिक बयान की कि ए अल्लाह तूने मुझे बनाया है आग से, और आग जो है वो ऊपर उड़ती है, आग ऊपर उड़ती है, तूने मुझे आग से तख्लीक फरमाया है, और आदम अलैहिस्सलाम को तूने मट्टी से तख्लीक फरमाया और मट्टी नीचे की तरफ आती है। तो मैं जिस चीज से तख्लीक किया गया हूं वो ऊपर उठती है, और आदम अलैहिस्सलाम जिस चीज से तख्लीक किए गए हैं वो नीचे की तरफ जाती है। अना खैरुम मिन, मैं आदम अलैहिस्सलाम से अफजल हूं, इसलिए मैं ताज़ीमन इनको सजदा नहीं कर सकता। तो उसके अंदर ये तकब्बुर आया कि मैं अफजल हूं, मैं अफजल हूं,
اور یہ معاذ اللہ مجھ سے کم تر ہیں. تو جب یہ چیز کے اندر آئی، یہی تکبر ہے کہ اپنے آپ کو افضل سمجھنا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا اور دوسرے کو جو ہے کم تر سمجھنا. تو یہ تکبر آیا تو وہ کہ جو تمام سمجھے کہ ملائکہ اللہ کی معرفت اور پہچان اس سے سیکھتے تھے. یعنی یہ فرشتوں کا بھی استاد تھا، تو فرشتوں کے استاد کا منصب جس کے پاس تھا، جب اس نے تکبر کیا تو وہ جناب بالکل ایسا ہو گیا کہ آج ہم جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی تکبر وہ چیز ہے کہ جس نے جو ہے وہ فرشتوں کے استاد کو اٹھا کر، اتنے بڑے منصب سے اٹھا کر اس کو رجیم کی طرف بالکل نیچے اٹھا کے پھینک دیا. اللہ تعالیٰ شیطان مردود بنا دیا. تو اب جو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ غور کر لے کہ جس نے تکبر پہلے کیا تھا اس کا کیا ہوا، اور اب تکبر جو کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ اکبر. بئس مثوى المتکبرین، برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. بالکل برا ٹھکانہ ہے کن کا؟ تکبر کرنے والوں کا. تکبر کی تعریف شاہ صاحب نے جو ہے وہ بیان فرما دی ہے. اور اپنے آپ سے بندہ کسی کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے، دوسرے کو ذلیل سمجھ رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بجائے دو چیزیں جمع ہوئیں. ایک کیا ہے کہ اپنے آپ کو کیا سمجھے کہ میں کیا ہوں؟ اعلیٰ ہوں. اور دوسرا کیا ہے؟ یہ ذلیل ہے. تو پھر یہ تکبر جو ہے نا وہ بن جائے گا. یعنی یہ دو چیزیں جب آ جائیں گی تو سمجھ لیں تکبر دل میں کیا ہے؟ آ گیا ہے. اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. ہم اپنے آپ پر غور کرتے چلے جائیں کہ کیا ہمارے اندر بھی تکبر تو نہیں؟ اس کی شاہ صاحب اگر جو ہے وہ علامات کی طرف جو ہے وہ جانے سے پہلے اگر قرآن کریم کی آیات سے اس مضمون کو دیکھا جائے تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، قرآن وہ ہے کہ جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کی رہنمائی الحمدللہ قرآن کرتا ہے. وہ چاہے ہم کاروباری اعتبار سے دیکھیں یا کسی بھی معاملے میں دیکھیں تو قرآن ہماری جا بجا رہنمائی کرتا ہے. اور پھر جہاں پر باطنی امراض ہوں تو وہاں پر کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن ہماری رہنمائی نہ کرے. ہر خشک و تر کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے. وہ الگ بات ہے کہ سمجھ جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی معرفت عطا فرمائی، یقیناً اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل واضح بھی کر دیا ہے. ایک ایک اسرار و رموز ان کے سامنے کھلتے ہیں. قرآن کی کچھ تو وہ کہ بالکل واضح آیات بینات ہیں کہ جن میں ہمیں واضح لفظوں میں بتا دیا گیا کہ یہ معاملات کیسے ہیں. انہی میں سے باطنی امراض، جس طرح شاہ صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ یہ باطنی امراض میں سے ہے. باطنی بیماری ہے، باطنی بیماری، باطنی امراض، باطنی بیماری ہے. دل کی یوں کہیں کہ بیماری ہے. یہ اس قدر برا ہے، اس قدر برا ہے کہ ابھی دیکھیں ہم نعت پڑھ رہے تھے کہ جس میں بیان کر رہے تھے، بلا تشبیہ و تمثیل میں عرض کروں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ حضور کو چاہے، یہ بھی کمال ہے. لیکن حضور کسی کو چاہیں یہ تو بہت بڑا کمال ہے کہ حضور کسی کو چاہے. بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو چاہ لے اس کی شان کیا ہوگی. لیکن یہ وہ برا عمل ہے کہ یہ جس کے دل میں ہو اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انہو لا یحب المستکبرین، کہ بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مغرور کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ فعل اس قدر برا ہے، اس قدر برا ہے کہ وہ بندہ اگر محبوب تھا تو وہ روندہ درگاہ ہوتا ہے، مردود ہو جائے گا، مردود ہو جاتا ہے، وہ اس لسٹ سے نکل جاتا ہے، محبت والوں کی لسٹ سے ہی نکال دیا جاتا ہے. اچھا تھا تو برا بن جاتا ہے. جی ہاں، اچھا تھا برا ہے، بلندی پر تھا تو پستی کی طرف آ جاتا ہے، منصب تھا تو منصب ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ مطلب رہتا ہی نہیں ہے، میٹ ہو جاتا ہے سب کچھ. جنت کا راہی تھا، جنت کا راہی تھا تو وہ جہنم میں داخل ہونے والا بن جاتا ہے. کہاں وہ جس طرح ابھی شیطان کی بات ہوئی، کہاں معلم الملاقوت اور کہاں روندہ درگاہ ہوا، کہاں وہ رجیم کر دیا گیا، مردود کر دیا گیا اور جہنم کا مستحق بنا دیا گیا. اسے کس سبب سے؟ صرف ایک تکبر کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہو لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور پھر دیکھیں سلمان بھائی، تکبر کر کے ہم کر کیا لیں گے؟ کیا ہم جڑ اکڑ کر چلتے ہیں، تکبر سے چلتے ہیں، کیا ہم زمین کو پھاڑ دیں گے؟
کیا ہم اپنی اس تکبر کی وجہ سے کیا بلندیوں کو چھو لیں گے؟ ہم ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور زمین پر اتراتا نہ چل، تکبر کے ساتھ نہ چل، تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا، یعنی تو جس انداز سے چل رہا ہے تکبرانہ چال سے، جو اترا کر چلتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، اس اکڑ کی وجہ سے تو زمین کو چیر نہیں دے گا، اتنی دیر میں طاقت نہیں ہے کہ تو اس اکڑ سے زمین کو چیر دے، اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو بھی نہ پہنچ سکے گا، یعنی تو اکڑ کر چل رہا ہے، نہ اس اکڑ کی وجہ سے تو زمین کو چیر سکتا ہے، نہ اس اکڑ کی وجہ سے تو بلندی کو چھو سکتا ہے۔ حیثیت کیا ہے ہماری؟ ہم کس وجہ سے، کس بحاف پر ہم تکبر کر رہے ہیں؟ قبلہ شیخ طریقت امیر السنت نے مدنی مذاکرے میں ایسی یہ اس کی کاٹ فرمائی ہے نا تکبر کے حوالے سے جو بیان فرمایا۔ ہم دیکھیں سلمان بھائی، تکبر کے نا بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے بھی تکبر ہوتا ہے، حسب نسب کی وجہ سے بھی تکبر ہوتا ہے، اچھا مال کی وجہ سے بھی تکبر ہے، حسن کی وجہ سے بھی تکبر ہے، افراد زیادہ بندے سے منسلک ہیں اس وجہ سے بھی، نوکر چاکر کی وجہ سے بھی، اچھا گھر ہو، گاڑی ہو، بہت سے اسباب بنتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر آپ بھی فرمائیں گے اور اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اسباب بہت سارے ہیں، لیکن ان اسباب کی وجہ سے ہم تکبر کر رہے ہیں۔ ایک انسان اپنی تخلیق پر غور کرے نا، ہماری تخلیق کیا ہے؟ ہماری تخلیق، ہمارا ادھر سے تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو انسان اپنے پیٹ میں گندگی لے کر پھرتا ہے، نجاست لے کر پھرتا ہے، مر جائے تو اس کی بدبو اس قدر زیادہ ہے کہ فوراً اٹھا کے قبر میں ڈالنے کی کرتا ہے کہ بھائی اس کو ختم کرو، یہ قبر میں ڈال دو کہ اس کی بدبو کہاں تک پھیلے گی، بیماریاں پھیل جائیں گی۔ جس کی حالت یہ ہو، بے بسی کی حالت یہ ہو کہ وہ اپنی اس بدبو کو نہیں روک سکتا، کہ وہ مر جائے تو اپنی بدبو کو نہیں روک سکتا، جس کے پیٹ میں نجاست بھری ہو تو وہ کیوں کر تکبر کرے گا؟ کس وجہ سے تکبر ہے؟ جوانی کی وجہ سے تکبر ہے، یہ تو ابھی ڈھل جائے گی۔ اپنے حسن کی وجہ سے تکبر ہے تو یہ تو منٹوں میں ختم ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عیب دار نہیں پیدا کیا، تو نے مجھے اپنے کرم سے تو نے مجھے اچھا بنایا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا تھا، حسن دیا تھا، اچھا نسب دیا تھا، اس پر تو بندے کو چاہیے یہ تھا کہ بندہ اس پر کیا کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا، وہ جتنا جھکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اٹھاتا۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ ارشاد فرمایا من تواضع للہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے جو عاجزی اختیار کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ رفعہ اللہ، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے لیے عاجزی اختیار تو کرے نا، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی جائے تو اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے پست کرتا ہے، اللہ اسے پست فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں من اکثر ذکر اللہ احبہ اللہ، اور جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ ہم کیوں نہ اللہ کے محبوب بنے؟ ہم اپنے دلوں میں اللہ نہ کرے کسی سبب سے بھی ہمارے دل میں اگر تکبر آیا، اور جیسے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ رائی کا دانہ شاید ہم نے پہاڑ سمجھا ہوا ہے، رائی کا دانہ بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے، نہیں بھائی، رائی کا دانہ پہاڑ نہیں ہے، بلکہ نقطہ، ایک جو نقطہ لگاتے ہیں، ایک ڈاٹ، ایک نقطہ، اس کے برابر ہوتا ہے رائی کا دانہ۔ اس دانے کے ایک چھوٹا سا دانہ، ایک نقطہ جو لگا دیا جاتا ہے، وہ قلم سے لکھ رہے ہو ایک نقطہ، اس برابر بھی اگر دل میں تکبر آ جائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جنت میں یہ یقین کیجئے کہ حدیث ہم جب پڑھتے ہیں تو یا علماء کے اقوال یا اس طرح کا پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تکبر کرنے والوں کا کل قیامت والے دن حشر کیا ہوگا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر ذلیل فرمائے گا کہ یہ تکبر کرنے والے یہ چیونٹیوں کی مانند ہوں گے اور انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جہنم میں ڈالے جائیں گے چیونٹیوں کی مانند، ہر طرف سے ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ یہ اس مقام پہ جہاں پر رحمت کی طلبگار ہونا چاہیے تھا، جہاں پر جانے 50,000 سال کا طویل ترین دن ہوگا، اس مشکل گھڑی میں ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بخشش مانگیں۔ اس عالم میں جب مشکل وقت ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے امیدوار ہوں گے۔ اس عالم میں بھی اگر اللہ نہ کرے ہمیں ذلیل کر دیا گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ بالکل برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نہ کرے کہ ہمارے دلوں میں تکبر آئے، اس تکبر کا ہمیں کاٹ کرنی چاہیے۔ اور کاٹ کس طرح ہوگی؟ اس کا ظاہری بات ہے ہمیں علم سیکھنا ہوگا کہ ہمیں پتہ ہو کہ تکبر ہے کیا،
کن اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے اور پھر ان کا علاج کیا ہے. اور جب یہ علاج بھی ہمارے سامنے آ جائے گا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سیکھنے کا جذبہ ہوا نا سلمان بھائی, ہم نے اگر سیکھنے کا جذبہ ہوا اور دل سے اس آفت کو نکالنے کا جذبہ ہوا, انشاءاللہ ہم سیکھ کر اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. درست فرمایا شاہ صاحب, اللہ برکت دے آپ کو. اور واقعی بندہ سمجھتا ہے میں کرتا ہے, انسان کی کیا اوقات ہے. سر درد ہو جائے تو بندے کو کچھ سمجھ نہیں آتا. یہ صورتحال ہے, یہ حال ہے. جیسے آنکھ میں اگر کوئی, جیسے آپ بائک چلا رہے ہیں, کوئی چیز جو ہے وہ لگ جائے, کوئی مچھر وغیرہ اگر لگ گیا ہے آنکھ میں, تو بس پھر آپ دیکھیں حال بندے کا کیا ہوتا ہے. یہ بندے کا حال ہے. اچھا آپ دیکھیں دانت میں کوئی چیز پھنس جائے تو بالکل بندہ اوپر نیچے یوں بولیے کہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے, یہ سمجھ نہیں آتی ہے. اس کو دانت سے نکالے, تکلیف کا یہ عالم ہے. دانت کا درد ہو نا, اللہ کی پناہ ہے. اللہ تکبر کرنے والوں کو, فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. شاہ صاحب نے بھی آیات جو ہے وہ سنائی ہیں. آپ دیکھیں جہاں مردود لوگوں کا ذکر ہے نا, ان مردود لوگوں کی صفات میں آپ کو کہیں نہ کہیں تکبر کیا ہے ساتھ میں مل ہی جائے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون سے کہا کہ بھئی دو اللہ کی راہ میں مال دو, تو اس نے بھی جو دینے سے انکار کیا. اچھا اس میں آپ نکالیں گے تو اس کو بھی تکبر کہیں نہ کہیں وہاں سے بھی مل جائے گا, فرعون میں بھی مل جائے گا. یعنی لوگ جو بڑے بڑے ہو گزرے ہیں بادشاہت کے اعتبار سے, ان میں آپ کو تکبر ملے گا. لیکن جہاں اللہ نے اپنے بندوں کا بیان کیا خالد بھائی, وہاں فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. کیا کہیں گے خالد بھائی؟ کیا بات ہے. رب العالمین جل وعلا جس سے محبت فرماتا ہے اس کو یہ عمدہ اوصاف عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ اس کی نگاہ عنایت ہے, اس کا کرم ہے. بہت سے لوگ ہوں گے کہ علم و حکمت کے پہاڑ ہوں گے, لیکن وہ عاجزی میں بالکل زمین کی مانند ہوں گے کہ پیچھے پیچھے جا رہے ہوں. سخاوت میں ان کی مثال الگ ہوگی. رب العالمین جل وعلا خود یہ اوصاف حمیدہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور ہمارے پاس اگر کوئی وصف ہے, کوئی کمال ہے, جب ہم اس کو اپنا ہی کمال تصور کرتے ہیں نا کہ یہ تو اس وجہ سے ہے کیونکہ میرے پاس یہ ہے, یعنی اپنی ہی خوبی کو اپنی ہی کسی وصف کی وجہ سے, اپنی کسی طاقت یا اہلیت کی وجہ سے سمجھنا کہ میرے پاس چونکہ یہ ہے لہٰذا یہ بھی ہے. اللہ کریم کو یہ پسند نہیں ہے. جب آپ نے قارون کی بات کی تھی تو جب اس سے سوال ہوا کہ جب اس سے کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرے, اور اس کو اس کے جو منصب اس کا تھا اس کی قوم میں کہ جانا جاتا تھا, لوگ اس کو پاس بڑے دولت کے انبار تھے, تو جب اس سے کہا گیا کہ جو تجھے اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دے, تو اب یہ دیکھیے کہ سیدھی بات تھی, دیا تو اللہ نے ہی ہے, اور اس سے یہی کہا گیا تھا کہ تجھے اللہ نے دیا ہے تو تو اللہ کی راہ میں دے. تو کہنے لگا مجھے اللہ نے دیا ہے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ تو مجھے اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ میرے پاس علم بہت زیادہ ہے. آج لوگ میری عزت کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس تقوی زیادہ ہے. آج لوگ میری عزت کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس علم زیادہ ہے, میرے پاس وظائف زیادہ ہیں, میرے پاس زیادہ مریض آتے ہیں, میرے پاس بڑی بڑی دنیا کی جتنی بلڈنگز ہیں وہ بنانے والے بلڈر میرے پاس آتے ہیں. یعنی آپ اس وصف کو دیکھ لیجئے تو تکبر کے باب میں علم کی شے بڑی گھناؤنی نظر آتی ہے آپ کو. جو افراد تکبر میں لگے نا, انہوں نے اپنے علم پر بڑا ناز کیا. آج بھی دیکھ لیجئے کہ 4 کلاسیں, مشہور مثال ہے, 4 کلاسیں پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, 2 کتابیں پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. وہ 2 کتابیں, وہ 4 کلاسیں وہ کیا ہیں؟ وہ کسی خاص فن کی کتابیں نہیں ہیں, بلکہ جو 4 باتیں سیکھ لیتا ہے اگر اپنے دل میں یوں کرے کہ میں یہ جانتا ہوں تم کیا جانتے ہو, تو یہ جو میں آتی ہے نا, یہی تو تکبر ہے, یہی تو بندے کو نیچے لے جانے والی ہے. جب بندہ کسی وصف, کسی کمال کی نسبت اپنی طاقت کی طرف کر رہا ہوتا ہے یا اپنی ذات کی طرف کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے, رب العالمین جل وعلا کو یہ پسند نہیں آتا. کیونکہ وصف دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, طاقت دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اگر لوگ عزت دیتے ہیں, محبت کرتے ہیں, کسی ڈاکٹر کے پاس آ رہے ہیں اور اس لیے کہ حضرت میں سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس اس لیے لائن لگا کے بیٹھا ہوں کہ آپ کی جو دوا ہے نا وہ میرے بچے کو لگ جاتی ہے, تو یہ نہیں کہ میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں اور میرے پاس نسخہ وہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے, نہیں, بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے لوگوں کی حاجت کو مجھ سے وابستہ کر. مجھ سے اچھے کئی ہیں اور بہت اچھے ہیں مجھ سے, لیکن اگر میں کسی کا کام آ جاتا ہوں تو اس کو محض
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ فضل سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے کے لیے بچ جائے. سلمان بھائی جو شکر گزار ہوتا ہے نا وہ اپنی نگاہوں کو بھی جھکا کے رکھتا ہے, وہ اپنے سر کو بھی جھکا کے رکھتا ہے, بلکہ شکر گزاری کا انداز جب ایک شخص اپنے والدین کے ساتھ اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس والدین کے لیے شکر گزار بندہ کس طرح کا ہوگا اس کے لیے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اپنے لیے اب جو عاجزی کے بازو ہیں نا وہ ان کے لیے بچھا کے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب والدین سے بندہ عاجزی کے بازو بچھا کر ان کے ساتھ پیش آتا ہے, مالک کریم اس کو پسند فرماتا ہے. تو جو اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائے ہیں ان اوصاف کی طرف بندہ دیکھے اور جھک جائے, بچ جائے اور اپنے ہنر کو, اپنے کمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی تصور کرے. سلمان بھائی کوئی لمحے نہیں لگتے کہ بندے کے پاس بڑی نعمت ہوتی ہے لمحوں میں زائل ہو جاتی ہے, منٹوں میں بیچارے تخت نشین جو ہے وہ مجرم بن جاتے ہیں. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے حال رکھے ہیں اور تاریخ میں ان واقعات کو بیان فرمایا ہے. قوم عاد کے بارے میں سلمان بھائی بیان کیا گیا کہ سفر نامہ پڑھ رہا تھا میں, ایک بڑے زبردست جید عالم دین ہے ان کا, انہوں نے اس علاقے کا وزٹ کیا جہاں قوم عاد بستی تھی. تو وہاں پر اپنے گزر اوقات بھی لکھے کہ کیسے ہم گزرے اور ہم نے کیا کیا نشانیاں دیکھی. لیکن قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ جس طرح آج ہم اپنا سامان کیری کرنے کے لیے شاپر استعمال کرتے ہیں, شاپنگ بیگ یوز کرتے ہیں, ایسے وہ پہاڑوں کی چٹانوں کو اٹھا کے پھرا کرتے تھے. کیا کر و فر ہوگا, کیا طاقت ہوگی. لیکن رب العالمین جل وعلا کے جب عذاب کا شکار ہوئے تو وہی ان کے مسکن, وہی پہاڑ, وہی چوٹیاں وہ ریت کے ذروں کی طرح اڑا دی رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی اسے کبریائی جچتی ہے, وہ ایسی شان والا ہے, وہ یہ کرے تو اس کی شان ہے. ہم میں کیا ہے, ہم کر کیا سکتے ہیں. آپ نے بڑی پیاری مثال دی سلمان بھائی کہ دانت کا درد بندے کو بتا دیتا ہے کہ میں کیا ہوں, سر کا درد اس کو ہوش اڑا کے رکھ دیتا ہے, بلکہ یہ پنڈلی کا جو انڈلا ہوتا ہے, گوشت ہوتا ہے, یہ اوپر چڑھ جائے نا کبھی سردی لگنے کی وجہ سے تو بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ کیسی ہے اور رکھنا کہاں ہے. یہ حیثیت ہے بندے کی. اور جب جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے ان کے لیے تو رب العالمین جل وعلا کی بات ہی الگ ہے, رب العالمین جل وعلا کا فضل ہی الگ ہے, اس کا احسان و انعام ہی الگ ہے. ارشاد فرماتا ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. آپ یہ دیکھیے کہ یہ برائی سے منہ موڑنے والے ہیں, زکوٰۃ دینے والے ہیں اور نماز میں گڑ گڑانے والے ہیں. یہ وہ انداز ہے جو گڑ گڑانا, عاجزی کرنا اور آنسو بہا کر اس کا اظہار کرنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں خود کسی کے لیے آنسو بہانے والا ہوں. رونے والا کب اپنی کبریائی کرتا ہے, وہ تو کہتا ہے کہ میں جس کے خوف سے رو رہا ہوں یا جس کے شوق میں رو رہا ہوں وہ شے بڑی شے ہے. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آنسو بہائے, یہ رب العالمین جل وعلا کو پسند ہے. اللہ کریم اسے بلندی بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے علم و حکمت کے دروازے بھی کھولتا ہے. لیکن جو پہلے ہی اپنے سینہ تان لے کے نہیں مجھے سب آتا ہے, پھر اس پر علم و حکمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. لوگ اس کی بھلائی چاہنے والے اس سے منہ موڑ جاتے ہیں. جو اس کے ساتھ رہ کر اس کو فائدہ پہنچا سکتے تھے وہ اس کے قطع تعلق کر کے اس کی اس حرکت کی وجہ سے کہ میں ہی سب کچھ ہوں تم کچھ نہیں, اس کو چھوڑ جاتے ہیں. لیکن جو عاجزی اختیار کرنے والے ہوں, اللہ اکبر, ان کا حال یہ ہے کہ آج بھی لوگ ان کے وسیلے سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. آپ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, سید الاسخیاء آپ کی کنیت, آپ کو لقب ہے کہ آپ سخیوں کے سردار ہیں. اور انداز کیا ہے کہ مساکین آپ کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ آ جائیں. ہمارا تو انداز یہ ہے کہ ہم اپنی اعلیٰ عمدہ سواری پر کہیں سے گزر رہے ہوں نا تو کوئی غریب آدمی ہمیں آواز بھی دے دے تو ہمیں برا لگ جاتا ہے. تمہاری اوقات ہے, تمہیں ہماری گاڑی دیکھی ہے تم نے, یہاں تمہاری آواز کیسے پہنچے گی. بے وقوف آدمی باہر کھڑا دیکھ بھی رہے, شیشے چڑھے ہوئے میری گاڑی کے, اس کے باوجود بھی ہاتھ ہلا رہا ہے, آوازیں کس رہا ہے, پاگل آدمی. یہ ہمارے انداز ہیں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار تھے اور تشریف لے جا رہے تھے. بس صلح کی ہے مساکین نے کہ حضرت ہم کھانا کھا رہے ہیں, آپ بھی تشریف لے آئیے.
یہ بھی کافی تھا کہ آپ سینے پر ہاتھ رکھتے اور کہتے اللہ تمہیں جزائے خیر دے. لیکن یہ اعلیٰ درجے کی جس کو سخاوت رب العالمین جل وعلا نے عطا کی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کتنا زبردست وصف مولا نے عاجزی کا بھی عطا فرمایا. آپ اپنی سواری سے اتر کر ان کے ساتھ ان کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اب آپ ہمارے ہاں آئیے گا، ہم بھی آپ کو آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. آپ نے مجھے بلایا تھا، اب میں آپ کو بلاتا ہوں. پھر جب وہ مساکین امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے، اپنی زوجہ سے آپ نے پوچھا کہ گھر میں کیا پکا رکھا ہے؟ فرمائے کہ آپ کی پسندیدہ اور جو آپ کو مرغوب غذا ہے آج اس کا اہتمام کیا ہے. اپنی زوجہ کو ارشاد فرماتے ہیں جتنا ہے سب کا سب آج کھلا دینا ہے، میں دعوت کے لیے اپنے ساتھ مساکین کو لے کر آیا ہوں. اب مساکین کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ جانے لگتے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خوشبو کے تحفے عطا فرماتے ہیں کہ جاتے جاتے یہ بھی لیتے چلے جائیے. یہ انداز ہے ان کا کہ جن کے وسیلے سے آج ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ذات میں عاجزی کو اختیار کیا ہے. انہوں نے اپنی ذات میں کبر کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت میں سادگی کو اپنایا ہے. اور اللہ کریم جل وعلا نے وہ اس حدیث مبارکہ کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرے اس کا مظہر ان کو بنایا ہے کہ انہوں نے عاجزی کر کے دکھا دی. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رفعت اور بلند مرتبہ عطا فرمایا. کیا بات کی خالد بھائی، اللہ برکت دے آپ کو. آپ نے سواری کی بات کی اور وہ فقراء کی بات کی، مجھے خلیفہ میرے سنت جو ہے وہ یاد آ گیا. اللہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں کی بات ہے کہ یہ نکل رہا تھا میں فضان مدینہ سے، اور خلیفہ میرے سنت آپ اپنی گاڑی میں کہیں آپ جا رہے تھے، تو آپ نے باقاعدہ مطلب نوٹس کر کے میں نے دیکھا گاڑی آ رہی ہے تو میں یوں ہاتھ باندھ کے جب کھڑا ہو گیا تو آپ نے پھر مجھے یوں دونوں ہاتھوں سے مجھے جو ہے نا وہ اشارہ فرمایا. اچھا، صرف یہ میرے لیے نہیں ہے، اسے ہو سکتا ہے کسی اس کا تجربہ الحمدللہ مجھے بھی ہوا ہے اس کا تجربہ. سبحان اللہ. اچھا، یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہے یار یہ تو پروگرام کرتا ہے، یہ تو چینل پر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، ساتھ موقع مل جاتا ہے، اس طرح کی بات ہے. نہیں خالد بھائی جی، یہ جن دنوں میں ہم جو ہے وہ جن دنوں میں خلیفہ میرے سنت سیلاب زدگان کی جو ہے وہ ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، خبر گیری کے لیے آپ نے جو سفر کیا، اس میں بھی آپ نے یہ میں نے نوٹس کیا کہ آپ اگر کوئی کھڑا ہے یوں آپ کو مطلب بائک والا ہے وہ اگر ساتھ گزر رہا ہے اور وہ آپ کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی کیا ہے آپ ہاتھ ہلا کے اس کو جو ہے نا وہ آپ محبت کا اظہار یہ فرما رہے ہیں. یہ انداز ہوتے ہیں اللہ والوں کے انداز، اور یہی ہمارے بھی انداز یہی ہونے چاہیے. ہمیں بھی کیا بننا ہے؟ اللہ والا بننا ہے، اللہ کریم کے احکامات پر عمل کرنے والا بننا ہے. اللہ کریم نے اپنے بندوں کی شان بیان کی ہے، زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ. زمین پر چلتے ہیں کیسے؟ عاجزی کے ساتھ. صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک زندگی میں بھی آپ دیکھیں عاجزی ہے، انکساری ہے. تو ہماری زندگی میں بھی عاجزی ہونی چاہیے. تکبر کے اسباب کیا کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی ہم بیان کریں گے، اور یہاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں، ایک بتاتے ہیں کہ عادتوں میں اچھی بری عادتیں ان کی بندہ تھوڑا جانچ بھی کرے، ان پر غور بھی کرے اور تکبر سے اپنے آپ کو بچائے. اور کیا کیا چیزیں ہیں جن پر غور کرنے کی حاجت ہے. نگران شورا کا ایک ویڈیو پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کن کن برائیوں سے میں نکلنے میں کامیاب ہو چکا ہوں، یہ ضرور جائزہ لیا کریں. آج یہ اچھائی آئی اور یہ برائی ختم ہوا، آج یہ اچھائی آئی یہ برائی ختم ہوئی. میں تو سب کو مشورہ دے رہا ہوں، مثال کے طور پر آپ لکھ لیں، آپ اوپر اچھائی لکھ لیں، اچھائیوں میں آپ سخاوت لکھ لیں، سخاوت ہو گئی. اچھائی میں سچ لکھ لیں، اچھا سچ بولنا بھی اچھائی ہے. اچھائیوں میں آپ نماز کی پابندی لکھ لیں. تو یوں اپنی اچھائیاں لکھیں. مسکراہٹ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتی ہے یہ لکھ لیں. دل جوئی یہ اچھی بات ہے، نیکی کی دعوت اچھی بات ہے. یوں مطلب اچھی اچھی چیزوں کی لسٹ بنا لیں. آپ یہ لسٹ بن جائے گی، اس کے بعد ایک طرف لکھ لیں برائی، یہ برائیاں ہوتی ہیں تو برائیوں کی لسٹ بنا لیں. جھوٹ یہ بہت بڑی برائی ہے، غیبت یہ بہت بڑی برائی ہے. میں اسے جلدی جلدی لکھ رہا ہوں. اسی طرح دل آزاری یہ بھی زبردست برائی ہے. نماز نہ پڑھنا یہ بھی برائی ہے.
اور اچھی عادتوں میں آپ عبادات بھی لکھ سکتے ہیں، عبادات میں تلاوت لے لیں، نماز لے لیں، ایسی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ جیسے کہ ایک لسٹ بنا لیں، یہ اچھائی کی اور ایک طرف برائی کی۔ لسٹ بنانے کے بعد اب ہم چیک کریں، یہ لسٹ جنرل بنا لیں، ابھی اپنے آپ کو بھول جائیں، آپ لسٹ جنرل بنا لیں کہ یہ اچھائیاں یہ ہوتی ہیں، برائیاں یہ ہوتی ہیں۔ ظاہر اس میں کمی رہ جائے گی، ہر اچھائی شاید لکھنے میں کامیاب نہ ہو، ہر برائی ہم لکھنے میں کامیاب نہ ہو، لیکن ایک میکسیمم لکھ لیں، مشورہ کر لیں، پھر دیکھیں کہ مجھ میں کیا کیا کمی ہے، یہ اچھائیاں مجھ میں نہیں ہیں یا ہیں تو بہت کم ہیں، میں اس میں اضافہ کروں گا۔ مثال کے طور پر غصے کی عادت، ایک بے جا غصے کی عادت ہوتی ہے، یہ برائی ہوتی ہے، تو برداشت کی کمی یہ بھی ایک زبردست برائی ہوتی ہے۔ تو اب یوں مطلب کہ بناتے چلے جائیں، اور پھر ایک لسٹ بنانے کے بعد اب دیکھیں کہ میں کن کن چیزوں کو اپنے اندر پیدا کروں، کن کن چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کروں۔ بازاروں کی برائیاں، بازاروں کی اچھائیاں یہ لکھ لیں، آپس کے تعلقات کی اچھائیاں، آپس کے تعلقات کے طور پر برائیاں وہ لکھ لیں۔ تو بہت ساری چیزیں لسٹ بنا لیں، لسٹ بنانے کے بعد اب اس کو آپ لیں، اور اس کا ایک اور شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مدنی انعامات کا رسالہ لے لیں، اور مدنی انعامات کے رسالے کے اندر کئی اچھائیاں اور کئی لکھی ہیں جس پر عمل کرنا ہے، کئی برائیاں لکھی ہیں جس کو چھوڑنا ہے۔ فکر مدینہ کی عادت بنا لیں تو بھی انشاءاللہ تعالی بہت بہتر زندگی کا انداز ہم بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ماہ نیک اعمال، ماہ رمضان، نیک اعمال کے رسالے کو آپ فکر مدینہ کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ یہ جو تکبر ہے اس سے بھی بچنے میں کامیاب ہوں گے، اور بھی بہت ساری برائیاں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ چھوٹیں گی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ نیک اعمال کا جو رسالہ ہے اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس آئی نے ایک اپلیکیشن بھی اللہ کی رحمت سے یہ جاری کی ہے، نیک اعمال، تو یہ اس اپلیکیشن کے ذریعے سے بھی آپ اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ میرے موبائل میں بھی ہے، آپ کے موبائل میں بھی ہونی چاہیے، اور اس کو ہوم پیج پہ رکھنا چاہیے، ہوم پیج پر رکھنا چاہیے۔ میرے ہوم پیج پر سب سے اوپر القرآن الکریم ہے، اس کے نیچے حج نمرہ ہے، پھر اس کے ساتھ صراط الجنان، اور صراط الجنان القرآن ود ٹرانسلیشن یہ ہے، پھر نعت کلیکشن ہے، پھر اس کے بعد اسلامک ای بک لائبریری ہے، پھر پریئر جو ہے وہ ٹائمز ہے، اور یوں اللہ کی رحمت سے ایک سلسلہ کار ہے۔ تو یہ ہوم اسکرین پر ہو تاکہ بندہ شاہ جی موبائل کھولے تو پھر یہی دیکھے، جب نظر آئے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ کام بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ای بک لائبریری کے نام سے بھی ایک سافٹ ویئر ہے، مطلب اپلیکیشن ہے موبائل کی، جی اور یہ بہت بڑی نعمت ہے علماء کے لیے بھی اور عام عوام کے لیے بھی۔ جی جیسے ابھی تکبر کا ٹاپک چل رہا ہے، جی کبھی عاجزی کی بات ہوتی ہے، کبھی نماز کی بات ہوتی ہے، کبھی روزے کی بات ہوتی ہے، کبھی شعبان کی بات ہوتی ہے، تو کبھی رمضان کی بات ہوتی ہے۔ واہ، آپ ایک ورڈ لکھیں گے اس ٹاپک کے اوپر، جتنی بھی کتابیں نا اللہ نے چاہا، چاہے اردو میں ہیں، انگلش میں ہیں، عربی میں ہیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈھونڈ کے نکال کے دے دیں۔ مرحبا۔ تو بہترین ہے، خاص طور پہ جو خطیب صاحبان ہیں، اگر وہ یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں تو بیٹھے بیٹھے بھی وہ جو ہے نا وہ ٹاپک کے مطابق اپنی کتاب نکال کے اس سے کچھ نہ کچھ درس و تدریس کر سکتے ہیں۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ یہاں دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے ایک اور بھی بڑی پیاری اپلیکیشن جو ہے یہ لانچ کی ہے۔ وہ کون سی اپلیکیشن ہے؟ آئیے ذرا دیکھیے۔ اللہ، نور سے پر نور فرامین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیضان حدیث موبائل اپلیکیشن مزید 2 کتابوں اور بہترین فیچرز کے ساتھ اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے، جس میں شامل ہے دوران مطالعہ اہم بات نوٹ کرنے کی سہولت، مطالعہ کی یکسوئی کے لیے ریزیوم کی سہولت، روزانہ ایک حدیث سے دلوں کو منور کیجیے، حدیث ترجمہ و شرح میں سرچنگ اور بہت کچھ۔ تو آج ہی فیضان حدیث موبائل اپلیکیشن پلے سٹور اور ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے اور دلوں کو فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن کیجیے۔ مرحبا۔ اور حدیث پاک بندہ پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو شرح کے ساتھ پڑھے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ حدیث پاک بھی پڑھے اور شرح کے ساتھ پڑھے۔ احکام میں ناسخ بھی ہیں اور منسوخ بھی ہیں، اسی طرح احادیث میں بھی ناسخ بھی ہیں اور منسوخ بھی ہیں۔ اب یہ اس پر چلتے چلے جائیں گے تو پھر بات جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھتی مزید چلی جائے گی۔ پورے علم کا ایک موضوع ہے
تو آپ روایت پڑھیں، حدیث شریف پڑھیں تو اس کے ساتھ اس کی شرح بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ کے نالج میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور کم از کم اس کا بات کا احساس اور خیال ہو جائے گا کہ کس روایت سے ہم نے کس طریقے سے گائیڈنس لے کر کے آگے بڑھنا ہے، اور خود ہی کرنے جائیں گے اور ناسخ منسوخ کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر بہت بڑی بھول بھی کھا سکتے ہیں، بہت بڑی بھول۔ جی ہاں، اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آیات مبارکہ ہیں قرآن کریم کی، ان میں بھی کچھ کے احکام جو ہے وہ منسوخ ہیں۔ ناسخ منسوخ پر میں بات کرنے جاؤں تو جنہوں نے اصول تفسیر پڑھا ہے ان پر جو ہے یہ مخفی نہیں ہے، ان پر یہ موضوع چھپا ہوا نہیں ہے، وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ناسخ کیا ہے اور منسوخ کیا ہے۔ بہرحال یہ ٹرمینالوجی بھی ہے، ایک مضمون بھی ہے، مفہوم بھی ہے، اہل علم اس کو جانتے ہیں۔ تو آسان سی بات میں کروں عوام کے لیے تو وہ یہ ہے کہ آپ روایت پڑھیں تو اس کے ساتھ اس کی شرح بھی ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکات المصابیح آپ پڑھ رہے ہیں، مشکات شریف کی آپ روایت اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں ساتھ میں میراث المناجی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا کیا معنی اور کیا مضمون مفہوم بیان کیا ہے، تو اس کو بھی اگر پڑھے گا تو انشاءاللہ بندہ فیض پائے گا۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور علم غیر نافع غیر صالح سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔ کال دے دیں شاہ جی، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ محمد فضیل مدنی عبدالحکیم پنجاب پاکستان سے عرض خدمت ہوں۔ یار سلمان بھائی، جس عنوان پہ گفتگو ماشاءاللہ آپ تمام مبلغین کر رہے ہیں، آپ سمیت تمام مبلغین کی یہ گفتگو، یہ قیمتی جملے قابل ستائش بھی ہیں، اولائے کی تقلید بھی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام ظاہری باطنی گناہوں سے نجات عطا فرمائے اور کردار مرشد نصیب فرمائے۔ تکبر دیکھنے میں تو فقط ایک کبیرہ گناہ ہے، لیکن بنظر غیر اگر دیکھا جائے تو یہ بہت سارے گناہوں کے دروازے کھولتا ہے، جیسے حقارت، کسی کو حقیر سمجھنا، خود نمائی، حب جا، اور بھی بہت سارے دروازے اس سے کھلتے ہیں۔ اگر اس ایک گناہ کو، اس ایک بری عادت کو بسد باب کر لیا جائے تو بہت سارے گناہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تکبر کے تعلق سے میں فقط یہ عرض کروں گا کہ تکبر چاہے علم کا ہو، حسن کا ہو، حسب و نسب کا ہو یا مال و دولت کا ہو، یہ انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ تکبر کا مچھر جو کسی کے دماغ میں گھس جاتا ہے تو جب تک اس کے سر میں جوتے نہیں پڑتے اسے چین نہیں آتا۔ تکبر کے تعلق سے کسی نے کیا خوب کہا کہ تکبر کے موسم میں سازگار ہوائیں کبھی نہیں چلا کرتی۔ اللہ پاک ہمیں تکبر کی آفات سے محفوظ فرمائے۔ مرحبا شاہ صاحب، اللہ برکتیں دے آپ کو، عافیتیں سلامتیاں عطا فرمائے۔ حضرت سخی سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جو ہے مبارک جو ہے وہ اولاد میں سے حضرت سید فضیل شاہ صاحب، اور ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، بڑے جید آدمی بھی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ پروگرام بھی کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی آپ کی کال بھی ہے شاہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، اور اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، آمین۔ جی کال شامل کرتے ہیں اگلی۔ محمد بشیر اتاری، محلہ بہار مدینہ، ہرنولی، پنجاب، میوالی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے، انشاءاللہ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ نعت خوان اسلام بھی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے۔ جزاکم اللہ خیرہ، آمین، مرحبا۔ میسیج بھی شامل کرتا ہوں، ارحم ارحم یا رحمان کلام سنائے۔ جلال پور پیر والا سے بھی کافی دنوں سے یہ فرمائش آ رہی ہے، اس کو دیکھ لیں، اگر پوری ہو سکے تو اس کو کر لیں۔ آگے ہے جی پھول نگر سے میسیج ہے، مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں، کلام سنایا، میرے سنت کی منقبت سننی ہے۔ جڑا والا سے میسیج ہے، اور اب بلا لیں بہت اداس ہوں میں، اچھا مدینے اب بلا لیں بہت اداس ہوں میں، ٹھیک ہے جی۔ کلام سنائے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کراچی سے میسیج ہے، مرحبا۔ اور کشمیر سے میسیج ہے جی، کلام سنائیں ان کا منگتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ برکت دے۔ کال بھی شامل کرتے ہیں۔ محمد طیب رضا فیصل آباد سے، نعت خوان اسلامی بھائی سے میری عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ برکت دے آپ کو۔ تاجدار حرم کلام سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا لکھا ہوا ہے، جب بھی میرا میسیج، آج میرا میسیج ضرور پڑھیں، میں جب بھی میسیج کروں آپ نہیں پڑھتے، واللہ ایسا نہیں ہے،
اور بتائیں میں کیا کرتا ہوں. یار یہ میسج کر رہا ہے, اس کے میسج کو بالکل بھی نہیں پڑھنا, ایسا بالکل بھی نہیں, نہ ہے نہ ہونا چاہیے, اور نہ ہی میرا خیال ہے کہنا بھی نہیں چاہیے ایسے. ٹھیک ہے جی, اللہ رحمت کی نظر فرمائے, عافیت کے سائے میں رکھیے آپ کو بھی ہمیں بھی, آمین. آگے ہے جی بھاول پر سے میسج ہے, سرائی کی زبان میں کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی, اور ان کو کلام سننا ہے جی. ثاقب شاہ صاحب کی آمد مرحبا, اور آپ اور خالد بھائی آئیں جب بھی تو رمضان کی یاد آ جاتی ہے. شاہ صاحب آپ سے عرض ہے کہ کلام سنائیں, راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے, مدینے کی دعا سے بھی نواز دیں. شاہ صاحب اور خالد بھائی جب آتے ہیں تو پھر رمضان شریف کی یاد آتی ہے. اللہ کیا بات ہے شاہ صاحب, مرحبا. چلیں آگے چلتے ہیں جی. جی اچھی یاد آتی ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں جی. یہ کلام ان کو سننا ہے جی آمد رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ. سید زمان صاحب ہیں, ان کو بھی کلام سننا ہے, اللہ برکت عطا فرمائے. شور میں نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا, ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا. یہ کلام ان کو سننا ہے. مرحبا. کچھ اور کالز بھی لیں بھائی. مجھے یہ کلام سنا دیں. اے خط میں رسول مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں. مرحبا جی. نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجیے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کال شامل ہو گئی جی, میسیجز بھی لیے میں نے. وقار بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے, زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں, اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے, اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. سہارا سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں, مدینے کی حاضری کے لیے سہارا چاہیے. تمہاری یاد کو کیسے زندگی سمجھوں,
तुम्हारी याद को कैसे जिंदगी समझूं, सहारा है जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ। मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, 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 मेरे मुर्शिद हैं अत्तार। इंशाअल्लाह इनके सदके सदके होगा बेड़ा पार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार। जिक्र मदीना जारी लब पर सोज़ मदीना बांटते अक्सर, जिक्र मदीना जारी लब पर सोज़ मदीना बांटते अक्सर। इश्क़ सरवर में देखो तो इश्क़ सरवर में देखो तो लगते हैं सरशार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार। इनके अमल से खौफ खुदा और इश्क़ नबी ज़ाहिर होता है, इनके अमल से खुदा और इश्क़ नबी ज़ाहिर होता है, इनके अमल से खौफ खुदा और इश्क़ नबी ज़ाहिर होता है। अली हजवेरी गौस और ख्वाजा हजवेरी गौस और ख्वाजा की है यादगार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार। इंशाअल्लाह इनके सदके, इंशाअल्लाह इनके सदके होगा बेड़ा पार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, मेरे मुर्शिद हैं अत्तार। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अमीर सुन्नत को मेरे खिजरी नसीब फरमाए और आपके दामन करम से वाबस्ता रहते हुए अल्लाह हमें कब्र आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अमीर सुन्नत का ये बड़ा प्यारा अंदाज है कि आप बड़ी बुनियादी और बड़ी सादी और बड़ी सीधी बात बताकर बंदे को उसकी दुरुस्त मंजिल की तरफ निशानदही फरमा देते हैं। तसन्नो बनावट बना के लफ्ज जो है वो बयान करना, ये आपके अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज और अंदाज में नहीं है। और जो आपके वाबस्तगान हैं उनको भी आप इसी समत में ला रहे हैं, यानी जो आपसे ताल्लुक रखते हैं उनको भी आप इसी तरफ जो है वो ला रहे हैं कि आसान बात की जाए, जो है वो अच्छे अंदाज में बात की जाए और ऐसे अंदाज में बात की जाए कि सामने वाले को समझने में दिक्कत ना हो। अभी हमारा माह रमज़ान मुबारक के हवाले से मदनी मशवरा हुआ है, क़िबला निगरान शुरा ने लिया, उसमें मदनी चैनल के मुबल्लिगीन भी थे और दीगर अमले के इस्लामी भाई भी थे, डायरेक्टर साहिबान भी थे। तो उसमें भी ये मजमून आया
اس میں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی کہ آسان انداز میں جو ہے وہ بات کی جائے، ایسے انداز میں کہ سننے والے اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. اللہ ہمیں یہ اچھے انداز میں گفتگو کرنے والا بنائے، آمین. کلام کی فرمائش، ویڈیو کلام کی فرمائش کافی دنوں سے آ رہی ہے، آئیے شامل کیے لیتے ہیں. ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. مجھ سے راضی ہو مولا، بخش میری ہر ایک خطا، واسطہ تجھ کو پیارے کا، واسطہ تجھ کو پیارے کا، یا اللہ یا رحمان. ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. یا رب اپنی الفت میں پیارے نبی کی چاہت میں گم رکھ ایسا ہو جائے، گم رکھ ایسا ہو جائے، اور نہ جائے کہیں بھی دھیان. ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. تیرا بندہ ہے بیتاب، اس کو دے حج کے اسباب، فضل کرے رب ارباب، فضل کرے رب ارباب، اس پہ کرم ہو یا حنان. ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. اللہ کریم ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے، اور اللہ حج مبرور کی سعادت بھی نصیب فرمائے، اور حج بندہ کرے تو ذوق اور شوق کے ساتھ کرے، یہ ذہن بنا کے جائیں. ورنہ حاجی بعض اوقات جب جاتے ہیں تو پھر وہ لڑائی بھڑائی بھی وہاں کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قرآن کا حکم ہے. لڑائی جھگڑے بیہودہ باتوں فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے. اللہ عاشقان رسول کا ساتھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بڑی یہ خاص نعمت رہی اور بڑا احسان اللہ کریم کا ہے کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول میسر ہے. ایک تو شاہ صاحب، اور دوسرا کی وجہ شاہ صاحب حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب رکن شورا آپ کا جو ہے وہ ساتھ تھا، سربراہی تھی. کیا بات ہے. ہمارے امیر الحج تھے حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری اتاری، اور آپ سلسلہ جو ہے آپ کا خاندان کا بخاری سادات میں سے ہیں، حضرت ابراہیم شاہ صاحب رکن شورا. آپ اجتماعی ذکر و نات پروگرام بھی کرتے ہیں، یہاں پر بھی آپ نے کلام میں بھی ان کی جھلک دیکھی ماشاءاللہ. تو ان کا ساتھ ہے شاہ صاحب.
کیا ذوق والی حاضریاں ہماری ہوئیں، روتے ہوئے ذوق کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، مکہ مکرمہ میں طواف جو ہے وہ کرتے ہوئے. اللہ اللہ. اور اللہ کی عظیم یہ نعمت ہے. حاجی عبدالاحد ماشاءاللہ مجلس حج و عمرہ کی آپ رونق ہیں. یہ اصغر صاحب کے ساتھ آپ نے پروگرام بھی کیا ہے حج کس پر فرض ہے، تو اس میں ماشاءاللہ یہ بھی تھے ہمارے عبدالاحد بھائی بھی. اور ان کا جو میں نے دیکھا نا خالد بھائی کہ آپ انسلام چلانا یہ بڑا کام ہوتا ہے. بعض اوقات بندہ جو ایک نظام چلا رہا ہوتا ہے نا اور وہ فری آف کاسٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو کیا ہے کوئی لالچ بھی نہیں ہے کہ کوئی پیسے مل رہے ہیں یا کوئی یوں کچھ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں. ایسا بندہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ بیچارہ بعض اوقات کسی کی کیا ہے وہ سن بھی رہا ہوتا ہے، آپ نے یوں ہو گیا، وہ نہیں ہوا، یہ ہوا، وہ نہیں ہوا. تو بہرحال ہمارے پاس جو اس طرح ہمیں سعادت ملی اس طرح کرنے کی، سبھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تھے یا محبت کرنے والے تھے، پورے وابستہ نہیں تھے تو محبت کرنے والے بھی تھے. خالد بھائی ایک دن جھگڑا نہیں ہوا ہمارے اس پورے قافلے میں. ہوتا ہے جھگڑا ہو گیا وہ آپسوں کے اندر، لڑائی کر رہے ہیں، منہ ماری کر رہے ہیں، تو میں مطلب اس طرح کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے 30 جون سے لے کر 30 جولائی تک، 30 جون کو شاہ جی شروع ہوا اور 30 جولائی پر سفر کیا ہوا، ختم ہوا. ایک دفعہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے، بھڑائی ہو رہی ہے، لڑ رہے ہیں، کھانے پہ شور کر رہے ہیں، یا ایک دوسرے کے جو ہے وہ ادھر 2 چمچ رکھے ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ جو کھانے کا بوفے ہوتا ہے اس میں 2 چمچ ہوتے ہیں، وہ کیا بعض اوقات ایک بندہ بوٹی اٹھاتا ہے، دوسرا اس کے چمچ سے چمچ اچک لیتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اللہ کی پناہ ہے، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. بہرحال ہمارے تو دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی برکت تھی. شاہ جی ہمارے حاجی عبد الوحید تھے، یہ چائے جو ہے بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ بھی انداز ہے نا جی. ایک تو خود ہے بندہ خود ہی کھا رہا ہے، خود ہی لپیٹ جائے، یہ نہیں الحمدللہ. تو دوسروں کو جو ہے وہ چائے بنا کے پیش کر رہے ہیں، آپ کو یہ لا کے دوں، روٹی آپ کو چاہیے، کھانا آپ کو چاہیے. حالانکہ یہ ادھر خود ہی آپ کو لینا ہوتا ہے. حج میں اللہ آپ کو نصیب کرے، سب آمین آمین آمین، بعد حاضری نصیب فرمائے، ناظرین کو بھی عطا فرمائے. تو پلیٹ آپ کو اٹھانی ہے اور پلیٹ اٹھا کے آپ کو خود ہی جو ہے نا وہ جانا ہے اور اس میں جو بھی آپ کو لینا ہے وہ لینا ہے. یوں ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ دوبارہ سفر حج نصیب فرمائے. یہ میں آپ کی اس گفتگو سے لوں گا کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم جب اس مبارک سفر میں جائیں تو عاشقان رسول ہی کے ساتھ جائیں. مرحبا. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ ہمارے سامنے ہے. تو جو حج کے لیے جا رہے ہیں اور کوشش ہو کہ جہاں پر اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مبلغین سفر کر رہے ہیں حج کے لیے، اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے. ایسوں کے ساتھ جب جائیں تو ابھی وہ جو کلام بھی چل رہا تھا اس میں ذوق بھی نظر آ رہا تھا، پھر آنسو بھی. یہ اس ذوق کے ساتھ جب حاضریاں ہوتی ہیں یقیناً وہ لڑائی جھگڑے کی کیفیت تو تب بنے کہ بندہ بالکل فارغ ہو جائے. اگر عشق والی حاضری ہوگی، ادب والی حاضری ہوگی تو لطف بھی ہوگا اور پھر اس کو یاد بھی کیا جائے گا. جس طرح بھی ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جن کے ساتھ تھے آپ وہ بھی تو دیگر بھی تھے نا، اب ساری دعوت اسلامی والے نہیں تھے، لیکن ساتھ اچھوں کا رہا اللہ کے فضل سے الحمدللہ. پھر سبھی ایک اچھے ماحول سے رہا اور سارا سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچا. تو گزارش یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہ حج کے لیے جا رہے ہوں، عمرے کے لیے جا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو عاشقان رسول کے ساتھ جائیں، دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ جائیں. انشاءاللہ وہاں پر ذوق بھی ملے گا، شوق بھی ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی جو حاضری کی جو آداب ہیں وہ بھی، اور حج کے جو تمام احکامات ہیں. ایک چیز پر امید تو یہی ہے کہ ایک رہنمائی بھی ہوتی ہے اور پھر سب سے بڑی بات نالج میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. دعوت اسلامی کی جو مجلس حج و عمرہ ہے شاہ صاحب جی ماشاءاللہ وہ اس اعتبار سے بڑی زبردست ایک سلسلہ کار کر رہی ہے کہ جو اس ٹائم بھی حج پر جا رہے ہیں اور مبلغین بھی جو حج کے لیے سفر کر رہے ہیں تو ہماری مجلس حج و عمرہ کیا کرتی ہے کہ یہ فیس باللہ فری آف کاسٹ ہے. اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی پائی نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ مجلس حج و عمرہ اللہ کی رحمت سے جو خدمت سر انجام دے رہی ہے. تو آپ آتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم بھائیوں کا ایک وہ قافلہ بن جاتا ہے، عاشقان رسول کا ایک سارا 12 بندوں کا 14 بندوں کا وہ ایک گروپ جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو یوں سارا ایک ساتھ الحمدللہ جو سفر کرنے کی سعادت یہ مل جاتی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اپنی میں مٹا کے اور بس اپنے آپ کو نا بالکل اپنے آپ کی بھی نفی کر کے بندہ جو ہے وہ جائے اور بس اس جو ہے وہ جذبے کے ساتھ جائے کہ مالک کریم مجھ پر رحم فرما کے بس مجھے گناہوں سے پاک صاف کر کے
مجھے اچھا بنا دے اور مجھے نیک بنا دے اور بس اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے، ایسا کرم فرما دے. تو اس جذبے کے ساتھ جائے گا تو خیر پائے گا انشاءاللہ. بہرحال پروگرام کے عنوان پر واپس آتے ہیں. یہ اس میں جو میں نے مناظر دیکھے جی، تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یاد آ رہی. بہرحال اچھی یادیں ہیں، اللہ نصیب کرے اور اس کی برکات بھی اللہ نصیب فرمائے. بات تبھی ہے جب خاتمہ ایمان کے ساتھ ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. نسأل اللہ حسن الختام، ہم اللہ تعالیٰ سے اچھے خاتمے کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہم سب پہ رحمت فرمائے. شاید اب تکبر کے اسباب اگر دیکھے جائیں تو کیا اسباب ہیں اس کے؟ تکبر کے علماء کرام نے جو ہے وہ اسباب بیان فرمائے ہیں. جیسے علم جو ہے، علم ہے، عمل ہے، عبادت ہے، حسب نسب ہے، مال و دولت ہے، اس کے بعد اختیار ہے، اگر کسی کے پاس اختیارات زیادہ ہیں اس کے پاس، پھر طاقت ہے، یعنی جو ہے مضبوط جسم کا مالک ہونا، طاقت، توانائی ہونا، یہ چیزیں ہیں. تو یہ بیسیکلی اسباب علماء نے بیان فرمائے ہیں جو انسان کو تکبر کی طرف لے کے آتے ہیں. اور اگر بندہ ان اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسباب یہ ہیں سب اللہ کی عطائیں ہیں. علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، حسب نسب بھی اللہ نے ہی عطا فرمایا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ خوبصورتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے. مال و دولت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ہیں اللہ کی عطا، لیکن یہ سبب بن جاتی ہیں تکبر کا. بات وہی ہے کہ یہ چیزیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں، بندہ کبھی بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ کی عطا اس کو سمجھتا رہے جی، اس کو کبھی بھی اس کے اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا اس کو سمجھتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ اس کی رہے، اپنے مالک کی طرف وہ توجہ کرتا رہے کہ علم دیا بھی اللہ نے ہے، اب اس کے آفات جو ہیں اس سے بھی اللہ نے ہی محفوظ فرمانا ہے. اچھا، پھر بندہ تھوڑا سا یہ غور کرے کہ میں یہ آپ کی بات کو تھوڑا واضح کر دوں، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. آپ دیکھیں بارش برس رہی ہے آسمان سے، بارش کو کہا گیا ہے ماء مبارکہ، مبارک پانی. بارش کیا ہے؟ مبارک پانی ہے. بارش تو برس رہی ہے، لنخرج بہ حبا ونباتا، کہ آسمان سے ہم نے جو ہے وہ پانی اتارا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کیا اگایا جائے؟ حبا ونباتا، پھل پھول پودے پیڑ سبزیاں یہ فصلیں یہ سب اس سے اگتا ہے. تو بارش تو برس رہی ہے، نعمت تو برس رہی ہے، کرم تو ہو رہا ہے. جو بندہ ہے وہ غور کرے کہ یہ کچرا کنڈی اپنے آپ کو بنائے بیٹھا ہے یا گلشن بنائے بیٹھا ہے. کچرا کنڈی پر بارش برسے گی تو بدبو اٹھے گی، اور اگر جو ہے وہ گلشن پر برسے گی تو وہاں سے خوشبو، پھول کھلیں گے، خوشبو مہکے گی. تو اپنا جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو عنایات ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو رہا ہے، فضل ہو رہا ہے، تو بندہ اپنا جو ایک انداز ہے نا، جو اس کے اندر ایک بندگی کی کیفیت ہے، اس کو بندہ ڈومینیٹڈ رکھے گا تو انشاءاللہ خیر کے پہلو میں جو ہے وہ آئے گا. اور اگر اس کو بندگی کو اور عطائے الہی کو بھول کر یہ کسی اور سمت میں جائے گا تو پھر یہ تکبر کا شکار ممکن ہے کہ ہو جائے. ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں. بے شک بے شک، بالکل. یہ جو جتنی بھی میں نے عرض کیا نا کہ یہ ہیں اللہ کی عطائیں، لیکن اگر بندہ اس کو یہی اس جو ہے تکبر کی طرف بھی لے کے چلے آتا ہے، اگر بندہ اس کو اپنے طور پہ تسلیم کر لے، اپنے اندر اس کے میرا کمال ہے، میری کمال میرا اپنا. اور نبی پاک علیہ السلام نے ہر ایک سبب کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں. علم ہے تو علم جو ہے وہ اچھا اگر بندہ غور کرے نا کسی بھی چیز کے اندر، جتنی بھی اسباب ہیں ان میں غور کریں تو اس سے بڑھ کر بھی اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہوا ہے. یعنی اگر یہ بندہ اس کو یہ غور کرے تکبر سے بچنے کے لیے کہ علم اگر ہے تو جیسے کسی نے اگر فزکس پڑھی ہے، بایولوجی پڑھی ہے، کیمسٹری پڑھی ہے تو اس کو اسی کا علم ہے. ایسے ہی عالم ہونے کی حیثیت سے کسی نے قرآن کا علم ہے، کسی کے پاس حدیث کا علم ہے، لیکن ہر فن کا علم نہیں ہے، جزوی طور پر علم ہے.
تو وہ دیکھے کہ یار مجھ سے بڑے لوگ بھی موجود ہیں، مجھ سے بڑا عالم بھی موجود ہے، مجھ سے بڑا مفکر بھی موجود ہے، مجھ سے علم والا اور موجود ہے. اگر میں ایک فیلڈ کا ماہر ہوں یا ایک علم جو ہے ایک سبجیکٹ کا مجھے علم حاصل ہے تو دوسرے کے پاس دوسرے کا علم حاصل ہے. تو یوں اپنے آپ کو بندہ بچا سکتا ہے تکبر سے کہ مجھ سے بڑھ کر بھی لوگ موجود ہیں. اسی طریقے سے حسن و جمال ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ حسین میں ہی ہوں، مجھ سے بڑھ کر بھی حسن و جمال والے لوگ موجود ہیں. مالداری ہے تو مجھ سے بڑھ کر بھی مالدار موجود ہیں. اسی طریقے سے یہ چیزیں اگر اس کے اوپر بندہ غور کرتا چلا جائے تو یہ اس کو تکبر سے اللہ نے چاہا تو بچائیں گی، اور یہ بندہ تکبر سے بچنے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کامیاب ہو جائے گا. اور تکبر سے بچ گیا نا تو انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے. اللہ بچائے. اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. بہرحال عاجزی اپنائیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی جو ہے وہ خیر پائیں گے. جو بھی اسباب تکبر کے بیان ہوئے ہیں اس میں جو ایک بڑی جسے یوں کہیں کہ آپ کو ریزن ملے گی ان ساری چیزوں کے اندر. اب ایسا نہیں ہے کہ جو بھی مالدار آدمی ہے وہ تکبر ہی کرتا ہے، جو بھی خوبصورت ہے وہ اس کے اندر تکبر ہی ہے، یا جس کا بھی بڑا خاندان ہے یا جو بھی اعلیٰ خاندان ہے تو اب اس کا کیا ہے، وہ تکبر ہی وہ کر رہا ہے. ایسا بھی نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں کہیں ان وجوہات کی بنا پر ہمارے اندر تکبر نہ آ جائے. مجھے جو ایک چیز لگتی ہے قبلہ شاہ صاحب، خالد بھائی، قذافی شاہ صاحب، وہ یہ لگتی ہے کہ جب آپ کی جو گیدرنگ ہے، جن کے ساتھ آپ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، ان کے اندر جب یہ للہیت، یہ اخلاص، یہ خشیت، یہ عاجزی، جب یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں تو پھر پھوں پھائی ہو رہی ہے یا بس باتیں ہو رہی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور ایسے اس طرح کی لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر تکبر کا شکار ہی ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسے ہی سلمان بھائی کہ کہتے ہیں نا الصحبت مؤثرہ، جی صحبت اثر رکھتی ہے. ایک لمحے کی صحبت بھی اگر کوئی کسی کی اختیار کرتا ہے تو یہ بہت اثر رکھتی ہے صحبت. تو اب اگر ہم اپنی گیدرنگ پر اور اپنے دوستوں پر غور کر لیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اگر تو میرا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہیں سدھ بدھ ہی نہیں ہے، دین کی سدھ بدھ نہیں ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، نہ ہی دل میں خوف خدا ہے، تو یقیناً ان کا اثر تو آئے گا. اور پھر اس اثر کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر وہ اس اثر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ وہ بڑائی کی طرف یہ جانا شروع کر دے گا، تکبر کی طرف جانا شروع کر دے گا. اور پھر وہ بندہ کہ جس کو اس طرف اس صحبت نے اثر انداز کر دیا ہے وہ بھول جائے گا اپنی اوقات کو بھی. جیسے نا محمود و ایاز کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک بڑا چہیتا ایک وزیر تھے ایاز، جو خادم تھے، لیکن ان کا اخلاص، ان کا خلوص یہ بادشاہ کو اتنا متاثر کیا کہ ان کے درجات بلند ہوتے رہے. اب وہ دوسرے جو احباب تھے جن کی آپس میں اس طرح کی گیدرنگ تھی کہ یار یہ اتنا کیوں بلند ہوتا جا رہا ہے، دیکھتے دیکھتے یہ کہاں سے کہاں، ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے کہاں تک چلا گیا ہے. وہ موقع کی تلاش میں رہتے کہ کوئی موقع ہمیں ملے اور ہم بادشاہ کو بدگمان کر دیں. ایک موقع انہیں مل گیا. وہ ہوا یوں کہ ایاز کا ایک معمول تھا کہ یہ ایک کمرے میں جاتا، تھوڑی دیر وہاں پر رہتا، پھر باہر نکلتا اور اس کو تالا لگا دیتا. اب لوگوں نے وہ جو اس طرح کی غلط گیدرنگ والے تھے انہوں نے کیا کیا، گئے بادشاہ کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ دیکھو اس نے لگتا یوں ہے کہ اس نے مال کر لیا ہے اندر، خزانہ چوری کر کے جمع کر کے رکھا اور یہ دیکھنے کے لیے اندر جاتا ہے. بادشاہ کو تو اعتماد تھا اپنے وزیر پر، لیکن لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کہا تالا توڑ دو، جو اندر سے نکلا نا وہ تمہارا. جو اندر سے نکلا، تالا توڑا گیا، لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اندر تو ایک پرانے اور بوسیدہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ایک پرانے چپل ہیں اور بوسیدہ کپڑے ہیں اور کچھ بھی نہیں، کوئی خزانہ نہیں. اب پوچھا گیا کہ اس سے ایاز سے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں جب آیا تھا تو میں انہی کپڑوں میں آیا تھا، آج مجھے جو بھی مقام ملا ہے تو میں اپنے اندر سے تکبر کی کاٹ کرنے کے لیے میں یہ پہن لیتا ہوں کہ اپنی اوقات یاد رکھوں، اپنی اوقات کو یاد رکھوں. جو بندہ اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی تکبر کی طرف نہیں جاتا. یہ غلط صحبتیں جو ہوتی ہیں، غلط سوچیں جو ہوتی ہیں، یہ بندے کو غلط طرف لے کر جاتی ہیں. ان کی غلط سوچیں وہ ان کو رسوا کیا، ان کا منہ کالا کیا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ جو
اپنی اوقات کو یاد رکھا، تکبر سے خالی ہوا، بادشاہ کی نظر میں اور بڑا ہوا۔ اسی لیے ہمیں اپنی صحبتوں پر اثر رکھنا چاہیے، اور پھر ہمیں علم ہونا چاہیے۔ علم والوں کے پاس بیٹھیں، عاشقان رسول کے پاس بیٹھیں، خوف خدا والوں کے پاس بیٹھیں، کہ جن کے پاس بیٹھ کر ہمیں اتنا تو ہو، ہمیں اللہ کی یاد آ جائے۔ ہم ایسوں کی صحبت کیوں نہ اختیار، ہم کسی کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو ہمیں دنیا دار یاد آ جاتے ہیں، کوئی معاذ اللہ فلمیں، ڈرامے، ایکٹر یوں یاد آتے ہیں۔ ہم ایسوں کی صحبت اختیار کریں نا کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں عشق رسول کے جام مل رہے ہوں، ہمیں صحابہ اکرام کی، اہل بیت اطہار کی، اولیاء اکرام کی، علماء کی، دین اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، ہمیں جنت کی فکر لاحق ہو، ہمیں جہنم کا خوف نصیب ہو جائے۔ ہمیں ایسوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ جب ہم ایسوں کی صحبت اختیار کریں گے، جب یقیناً پھر ہمارے دل سے تکبر کا بھی خاتمہ ہوگا، اور ہماری دنیا اور آخرت انشاءاللہ سنور جائے گی، بہتر ہو جائے گی۔ مرحبا، اللہ پاک ہم سب کو تکبر سے بچائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ اس برائی کے بارے میں بتائیں کہ وہ برائی بھی ہو اور نیکیاں بندہ کرتا رہے تو نیکیاں اس کو فائدہ نہیں دیں گی، وہ کوئی برائی ہے تو بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ تکبر ہے۔ تکبر ایسی برائی ہے کہ اگر یہ بندے کے دل میں ہے اور نیکیاں بھی کر رہا ہے تو ان نیکیوں سے فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر اللہ اکبر سبحان فرماتے ہیں کہ تکبر انسان کے دل میں جس قدر داخل ہوتا ہے اتنی اس کی عقل کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گھمنڈ میں، کسی تکبر میں بندے کو نہیں رہنا چاہیے۔ عاجزی، یعنی کہ ساری بندہ جو ہے وہ عاجزی، اور بندہ یہ چیز اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع اور جھکنا، اس کو جو ہے وہ اپنائے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں خیر پائے گا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے، نیک اعمال کا محاسبہ کرنے والے، جائزہ لینے والے بنیں گے تو انشاءاللہ تکبر سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی تکبر سے بچائے، اور اللہ عبادت میں، ریاضت میں ہمارے دل کو لگائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ تھا تو سلام پڑھتے ہیں۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا شیخ کہے گا، میرا لاشا شیخ کہے گا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ نیا دن ہے
صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے